السلام علیکم۔ آج کی کہانی دل لگی کا انجام۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ہمارا آبائی مکان دادا جان نے بنوایا تھا۔ کافی کشادہ تھا۔ 2 کنبوں کا بآسانی گزارا ہو رہا تھا۔ گھر کی 4 دیواری اور صحن ایک تھا۔ تایا ابو کے بچے اور ہم بہن بھائی سب اکٹھے پلے بڑھے اور آپس میں محبت بہن بھائیوں جیسی ہی رکھتے تھے۔ تایا زاد میمونہ میری ہم عمر اور ہم جماعت تھی۔ ہماری آپس میں پکی دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہ رہتے تھے۔ میٹرک ساتھ کیا، پھر کالج میں بھی ہمراہ ہی رہے۔ جب یونیورسٹی کی نوبت آئی تو ایک ہی شعبے میں داخلہ لیا۔ ہمارے روز و شب ایک جیسے تھے۔ ہمارے درمیان اعتماد کی ناقابل تسخیر فضا قائم تھی۔ لیکن میں چند دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میمونہ کے انداز بدلے بدلے سے ہیں۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، کٹی کٹی سی، گریزاں رہنے لگی تھی۔ پہلے یہ روز کا معمول تھا کہ سونے سے قبل اس کے کمرے میں جاتی اور جو پڑھا ہوتا ہم اکٹھے دہراتے۔ ٹیسٹ کی تیاری ہو یا کوئی اسائنمنٹ، سب مل کر کرتے تھے۔ لیکن پھر میمونہ نے لاپرواہی برتنا شروع کر دی۔ وہ جان بوجھ کر مجھ کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ مجھ کو اپنی اہانت محسوس ہونے لگی۔ جب میں اس سے بات کرنا چاہتی تو وہ موبائل فون کان سے لگا لیتی۔ بالآخر ایک روز میں الجھ پڑی۔ استفسار کیا کہ تم کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ جب بھی تمہارے پاس آؤں بات نہیں کرتی، موبائل میں گم ہو جاتی ہو۔ بتاؤ تو صحیح، آخر کس سے ہر وقت بات کرتی رہتی ہو؟ کیا کوئی نئی دوست بنا لی ہے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا اور پھر موبائل میں کھو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ لڑکیوں کا یہ رویہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہوں یا پھر کسی پریشانی میں گھر گئی ہوں۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا اور ہر بار اس کا ایک ہی جواب آتا، عرشہ مجھے اریٹیٹ مت کرو۔ اس کے اس جواب سے میں کافی دکھی ہوتی تھی۔ آخرکار میں نے سلام و کلام کم کر دیا۔ کلاس میں بھی اس سے دور بیٹھنا شروع کر دیا۔ ہماری بات چیت برائے نام رہ گئی۔ اس کے اس رویے پر میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر اسے کچھ فرق ہی نہ پڑتا تھا۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں تاکہ اسے تنہائی میسر آ جائے۔ ایک روز تائی کو کہتے سنا، میمونہ تم ہر وقت فون کان سے لگائے رکھتی ہو، اسی لیے موبائل نہ لے کر دیتی تھی۔ تمہاری تو دنیا ہی بدل گئی ہے، ہر ایک سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ تائی امی کے برا بھلا کہنے پر وہ سیل فون آف کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں اس کی طرف گئی تو کمرے کی لائٹ آف کر کے رکھی تھی اور کسی کو اندھیرے میں میسج کر رہی تھی۔ میں نے سیل فون زبردستی اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھا۔ لکھا تھا، اوکے سویٹ ہارٹ، آئی ول ٹاک ٹو یو ٹمورو۔ یہ تم کس کو میسج کر رہی تھی؟ کسی کو نہیں، اس نے جواب دیا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو گئی۔ روکھا رویہ دیکھ کر میں الٹے قدموں لوٹ آئی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، اوکے صبح ملیں گے، گلی کے کارنر پر آ جانا، گڈ نائٹ۔ صبح وہ دیر سے بیدار ہوئی۔ آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ میں سمجھ گئی موبائل کے ساتھی نے سونے نہ دیا ہوگا، رات بھر باتیں کر کے جگایا ہوگا۔ میں یونیورسٹی جانے کو تیار تھی، ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ وہ ابھی منہ ہاتھ ہی دھو رہی تھی۔ بعد نخواستہ مجھے اس کا انتظار کرنا پڑا۔ اس نے ناشتہ بھی نہ کیا۔ تائی بلاتی رہ گئی، دیر جو ہو رہی تھی۔ ہم یونیورسٹی جانے کو گھر سے نکلی تھی، لیکن تھوڑی دور جا کر اس نے راستہ بدل لیا۔ میں منہ دیکھتی رہ گئی اور وہ کسی اجنبی لڑکے کے موٹر بائک پر بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ میں تھکے قدموں سے بس سٹاپ تک پہنچی۔ اسی وقت یونیورسٹی کی بس آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گئی۔
اب راز کھل چکا تھا۔ میمونہ سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ ایسے راستے پر چل پڑی تھی کہ اندھی بہری ہو گئی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ میری بچپن کی دوست اور عزیز جان تھی۔ دعا کی کہ خدا اسے اپنے امان میں رکھنا۔ تمام راستے کڑتی رہی۔ جو ہی بس اسٹاپ پر اتری، وہ بھی موٹر سائیکل سے اتر گئی۔ اجنبی نوجوان کو ہاتھ ہلا کر بائے بائے کیا اور اپنے پیچھے پیار بھری نظریں چھوڑ کر یونیورسٹی گیٹ عبور کر کے اندر چلی گئی۔ کلاس میں مجھ سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی۔ آف ٹائم میں ہمارا گروپ کینٹین اکٹھے جاتا تھا۔ عظمیٰ، اقصیٰ، مدیحہ، سبھی نے اسے ڈھونڈا۔ وہ کلاس سے نکلتے ہی گم ہو گئی تھی۔ کینٹین جاتے ہوئے ہم نے دیکھا وہ گراؤنڈ میں جھاڑی کے پاس کھڑی کان سے موبائل فون لگائے محو گفتگو تھی۔ ساری لڑکیاں اس کو اس حال میں دیکھ کر شرارتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، پھر معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں زمین میں گڑ گئی ہوں۔ کیا جواب دیتی کہ ہم ایک گھر سے آتی ہیں اور وہ میری کزن ہے؟ بہت جلد سب نے اس سے کنارہ کر لیا۔ میں ان کے ساتھ ہوتی اور گروپ میں لڑکیوں کے منہ سے میمونہ کے بارے میں ایسے کلمات سنتی تو بجھ کر رہ جاتی۔ بالآخر ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں اس سے الجھ پڑی۔ مومی، تم حد سے گزرتی جا رہی ہو۔ اس موبائل کے پیچھے تم نے اپنی اتنی اچھی دوستوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور تو اور پڑھائی کی بھی پرواہ نہیں۔ کچھ تو خیال کرو۔ یونیورسٹی کس لیے آتی ہو؟ پڑھنے یا بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے؟ اچھا یار، میں ناشتہ کر کے نہیں آئی تھی، وہ ذرا سامنے کے ریسٹورانٹ تک جا رہی ہوں برگر کھانے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ بائے کہتی وہ مجھ کو حیران و پریشان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب یہ اس کا معمول ہو چکا تھا۔ نہ سارے پیریڈ اٹینڈ کرتی اور نہ ہی دوستوں کو وقت دیتی، بس کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یونیورسٹی سے نکل جاتی۔ ایک روز میں جب یونیورسٹی سے اکیلی گھر پہنچی تو تائی اماں کو مضطرب پایا۔ مجھ کو دیکھ کر بولی، عرشہ بیٹی تم آ گئی، میمونہ کہاں رہ گئی ہے؟ میں روز روز ان کے سامنے بہانے گھٹتے گھٹتے تنگ آ گئی تھی۔ تبھی کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم تائی امی، وہ آئے تو اسی سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اور زیادہ مضطرب ہو گئی۔ فرحان بھائی کو بلا کر کہا، 5 بجنے والے ہیں اور یہ گھر نہیں آئی ابھی تک۔ جاؤ میرے بیٹے، ذرا یونیورسٹی جا کر اسے لے کر تو آؤ، کہیں ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ جوان بچی ہے، اتنی شام اکیلی کیسے آئے گی؟ آپ نمبر ملا کر پوچھ لیں، موبائل فون تو ہے نا اس کے پاس۔ فرحان بھائی نے اپنا سیل فون والدہ کے آگے کر دیا۔ نمبر ملایا تو وہ بند ملا۔ تائی امی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ نمبر ہی بند ہے، اللہ خیر کرے، خدا جانے کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ تائی امی کو اس قدر گھبرایا دیکھ کر مجھے ان پر رحم آ گیا۔ میں نے تسلی دی، تائی امی گھبرائیے نہیں، وہ روز تقریباً اسی ٹائم آتی ہے، لائبریری میں بیٹھ گئی ہوگی نوٹس تیار کرنے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میمونہ آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ امی جان، وہ میں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ گئی تھی، لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے میرے ہی الفاظ دہرا دیے۔ اچھا چلو کھانا کھا لو اب۔ معصوم ماں نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ کھانا نہیں کھاؤں گی امی، بھوک نہیں ہے۔ اتنی شام ہو گئی، صبح ناشتہ کر کے نہ گئی اور اب بھوک بھی نہیں ہے، تائی نے متفکر ہو کر کہا۔ کینٹین میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں نا اماں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کتابوں کو اس نے میز پر پٹکا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ ہاں اماں خفا ہو رہی تھی، روز ہی دیر کرا دیتے ہو تم، کسی دن آ جائے گی میری شامت۔ اچھا بتاؤ کل کہاں ملو گے؟ کس وقت؟ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ تایا ابو ادھر آ گئے۔ اس نے جھٹ موبائل آف کر کے تکیے کے نیچے دبا دیا۔ بیٹا تم رات کو صحن میں گھومتی ہو، ابھی موسم سرد ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کیا چہل قدمی کرتی ہو صحن میں؟
وہ چونک پڑی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ ابو کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، تھوڑی دیر کو ہوا کھانے نکلی تھی۔ بیٹا رات کو صحن میں نکل کر خود سے باتیں مت کیا کرو، اس لیے تم ڈر جاتی ہو۔ آئندہ رات کو چہل قدمی نہ ہو، موسم اتنا گرم نہیں، رات کو سب کمروں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھار باہر آ کر صحن کا چکر لگاتا ہوں تاکہ دیکھوں سب ٹھیک ہے، تم بھی احتیاط کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تکیے تلے موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے وائبریشن پر لگا رکھا تھا۔ فون اٹھا کر بولی، اور تم سے صبر نہیں ہوتا؟ ابھی ابو کے ہاتھوں ماری جاتی، پہلے 2 گھنٹے بعد کی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اکٹھے چہل قدمی کرتے بات ہوگی، میں نے مانا، اب تھک گئی ہوں، اب تم فون مت کرنا، میں خود کر لوں گی۔ یہ الفاظ اس نے میرے سامنے کہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں وہاں کھڑی ہوں۔ میں نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے سم نکال کر مجھے دے دی اور بولی، عرشا بس میری توبہ، یہ لو سم، تم رکھ لو، اب کبھی بھی اس سے بات نہ کروں گی۔ اچھا واقعی تم آ گئی سیدھے راستے پر؟ تایا ابو نے نوٹ کر لی ہیں تمہاری حرکتیں، وہ شرافت کی زبان سے تم کو تنبیہ کر گئے ہیں، اور کیا کرتے، عزت سے سمجھا گئے ہیں، تو اب اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بھائی، اب مجھ کو نصیحتیں کر کے بیزار مت کرو، یونیورسٹی بس کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، مجھ سے اس رش میں سفر نہیں ہوتا، دم گھٹ جاتا ہے، تبھی اس لڑکے سے عارضی دعا سلام کر رکھی ہے کہ آسانی سے موٹر بائک پر سفر کر سکوں، لیکن اب نہیں کروں گی۔ موٹر بائک کون سی آرام دہ سواری ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا، آرام دہ سواری تو کار ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے طنز کیا تو وہ کچھ سمجھتے ہوئے گویا ہوئی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اب تو اسی بارے میں سوچنا پڑے گا، اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن یہ مذاق نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے چھٹی کے وقت اسے ایک شاندار گاڑی پر جاتے دیکھا۔ اس نے اپنے لیے آرام دہ سفر کا انتظام کر لیا تھا۔ دوست نیا تھا، گاڑی نئی تھی، اور سم بھی نئی ڈلوا لی تھی۔ اس کا معمول نہ بدلا، وہ مزید دیر سے گھر آنے لگی، رات بھر جاگ کر موبائل پر باتیں کرتی، صبح تائی نماز کے لیے جگاتی تو سنی انسنی کر کے کروٹ بدل لیتی۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہتے ہیں پاپ کا گھڑا بھرتا ہے تو پھر ڈوب جاتا ہے۔ اس کی خطائیں بھی بے لگام ہو چکی تھیں۔ ایک روز کچھ خسر پسر کی آوازوں سے اس کی بھائی فرحان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھے، کان صحن کی طرف لگائے، چاروں طرف اندھیرا تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ فرحان بھائی اندھیرے میں باہر آئے، تھوڑی سی چاند کی روشنی تھی کہ انہیں چھت کی منڈیر پر سائے نظر آئے۔ دبے قدموں وہ چھت پر چلے گئے۔ انہوں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کی لائٹ ڈالی، لیکن ان سایوں کی پشت تھی، انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ چکا ہے۔ میمونہ نے اپنے پڑوسی نوجوان ارشد سے کہا، آخر ہم اس طرح کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ گھر والوں کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے چھت پر آنے پر مجبور نہ کیا کرو، ہم موبائل پر اتنی دیر باتیں تو کر لیتے ہیں۔ ارشد آگے سے بولا، مجھے چین جو نہیں آتا تمہارے بغیر، اگر میرے گھر والے نہ مانے تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں شادی تمہیں سے کروں گا، چاہے تمہیں بھگا کر لے جانا پڑے۔ اس قدر ہی فرحان بھائی سن سکے اور پھر ان کا صبر کا یارہ نہ رہا۔ موبائل فون کی لائٹ ان کے منہ پر ڈالی اور ساتھ میمونہ کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ ہمسایہ نوجوان چھلانگ لگا کر اپنی چھت پر چڑھ گیا تھا۔ فرحان بھائی میمونہ کو کھینچتے ہوئے نیچے لائے، اس طرح کہ میمونہ کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ سب گھر والے جاگ گئے تھے اور وہ دھاڑ رہے تھے، بے شرم، بے حیا، بھاگ کر کرو گے شادی؟ ماں اور باپ دم بخود کھڑے تھے، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ ابو نے میٹر بورڈ چیک کیا، کسی نے مین سوئچ آف کر کے گھر میں اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ بجلی کے آتے ہی روشنی سے گھر بھر گیا، مگر ان لوگوں کی زندگی میں ایک اندھیرا ہو چکا تھا۔
اگلے چند روز تک گھر میں موت کی سی خاموشی چھائی رہی۔ آخر اس ٹھہری جھیل میں ایک کنکر گرا۔ تایا ابو نے ایک دوست کی توسط سے میمونہ کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ یونیورسٹی جانا بند تھا، وہ امتحان بھی نہ دے سکی اور ایک بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی طے کر دی گئی۔ اب میمونہ کی کیا جرأت کہ کچھ بول پائے، بس رو رو کر نین کھوئے جا رہی تھی۔ اقصیٰ آئی تھی اس کی خیریت پوچھنے۔ اسے دیکھ کر نڈھال میمونہ اٹھ بیٹھی اور رو کر گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، وہ اس کے بازوؤں میں بکھر رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا بھی ضبط جاتا رہا، میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ اقصیٰ اس سے پوچھ رہی تھی، میمونہ تم نے سالانہ پرچے بھی نہ دیے اور اب شادی ہو رہی ہے، وہ بھی اتنی بڑی عمر کے شخص سے، بتاؤ ایسا کیوں ہے؟ میمونہ خاموشی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا بتاتی کہ اپنے نصیب کے لوٹنے کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اس مقام تک وہ خود پہنچی تھی۔ پے در پہ ایسی غلطیاں کر رہی تھی کہ جب پاؤں دھرنے کو زمین نہ ملی تو سر چھپانے کو سائبان بھی نہ رہا۔ اقصیٰ چند باتیں کر کے جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر میمونہ کا دکھ میری برداشت سے باہر تھا۔ جب وہ چلی گئی تو اپنی ٹوٹی بکھری کزن کو میں نے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اسے گلے لگایا اور تسلی دی کہ رو مت۔ بے شک تایا ابو بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، شاید اسی میں کچھ بہتری کی صورت نکل آئے۔ میمونہ ہچکیوں میں بولی کہ ابو کا قصور نہیں، دراصل غلطی میری ہی ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہوں اور میرے باپ اور بھائی کی بھی کچھ عزت ہے۔ غفلت نے جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیا، پھر اللہ نے اپنی رسی جو دراز کر رکھی تھی کھینچ لی۔ میمونہ بول رہی تھی اور میں سن رہی تھی۔ دراصل میں کسی کے ساتھ بھی سنجیدہ نہ تھی عرشا، میں کسی سے پیار نہیں کرتی، صرف آسانیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ کبھی کسی موٹر بائک کی کہ بس پر نہ جانا پڑے، اور کبھی کسی کار والے نوجوان سے دوستی کر لی کہ کار پر سیر و تفریح کروں گی، زندگی کا لطف اٹھاؤں گی۔ ہمسائے کا لڑکا ریسٹورنٹ لے جا کر مہنگے برگر اور مزے کے کباب کھلاتا تھا، صرف اپنے کام نکلوانے کے لیے ہوٹلنگ کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ بھلا قیمتی گفٹ لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ مہنگا پرفیوم میں نے خریدا ہے کہ تحفے میں لیا ہے۔ میں ہر چیز کو ایک مذاق، تفریح اور ایزی سمجھ رہی تھی۔ جب کوئی لڑکی ایسا کرے تو عبرت کا نشان بن کر ہی رہتی ہے۔ میں نے اپنی تن آسانی اور خواہشات کی خاطر خود کو اتنا گرا لیا ہے عرشا کہ اب اپنے آپ سے بھی حجاب آنے لگا ہے، صورت بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اپنی آئینے میں۔ میں خاموش تھی اور میں نے بہت تحمل سے اس کی باتیں سنی۔ پھر کچھ سوچ کر اسے کہا، میمونہ تم جیسی بھی ہو، میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے نفرت نہیں کر سکتی، تم میری بہنوں جیسی ہو۔ میں نے پہلے دن ہی تمہیں روکا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک سم نہیں رکھ سکتی، سم بدلنا میرا مشغلہ ہے، کسی ایک کے ساتھ دل لگا کر خود کو روک کیوں لگاؤں؟ لیکن تم غلط تھی میمونہ، کوئی سچا ہو تو وہ روگی نہیں ہوتا، اسے منزل مل جاتی ہے، مگر رسوا کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ محبت کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر ایک سے تو محبت نہیں کی جاتی۔ میمونہ بولی، ہاں تم صحیح کہتی ہو، روگ تو مجھے اب لگا ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر مرض لا علاج ہو گیا ہے۔ اس کو پشیمان دیکھ کر میں نے مزید کہا، اگر تم توبہ کر لو کہ آئندہ کبھی غلط راستے پر قدم نہ رکھو گی تو میں تایا ابو سے تمہاری بات کروں گی، اور ابو سے بھی کہوں گی کہ وہ تایا ابو سے بات کرے، اور پھر تمہاری یہ بے جوڑ شادی کسی طرح رکوائی جا سکے۔ میں میمونہ کو لے کر ابو کے پاس آئی تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا، چچا جان میری خطائیں معاف کر دیں، ابو سے کہہ کر یہ شادی رکوا دیں، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ والد صاحب نے کچھ سوچا، وہ بھی میمونہ سے پیار کرتے تھے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے ان کا دل موم کر دیا۔ وہ سیدھا تایا ابو کے پاس گئے، کافی دیر انہوں نے اس بارے میں بات کی۔ انہوں نے تایا ابو کو سمجھایا کہ عجلت میں ایسے فیصلے نہیں کرتے، خطا کار اولاد بھی والدین کا سرمایہ ہی ہوتی ہے، میمونہ کی زندگی کو یوں ضائع نہ ہونے دے۔
ہم نے اس سے وعدہ لیا ہے وہ اب ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اسے پڑھنے کی اجازت دیں تاکہ تعلیم مکمل کر لے، ڈگری لے لے جو مستقبل میں اس کے کام آئے گی۔ جب ہم اور تم نہ رہیں گے تو یہ ڈگری ہی اس کو سہارا دے گی۔ شکر ہے تایا جان میرے ابو کی بات مان گئے۔ آج میمونہ گرلز کالج میں لیکچرار ہے اور وہ میری بھابھی بھی ہے۔ میرے بھائی جو اس وقت تعلیم کے لیے لندن گئے تھے لوٹ کر آئے تو امی ابو نے میمونہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ آج بھی میمونہ کہتی ہے، عرشہ اگر تم نے میرے ساتھ نیکی نہ کی ہوتی تو میں یقیناً برباد ہو چکی ہوتی۔ اور میں ہنس کر کہتی ہوں کہ میمونہ تم پہلے بھی میری بہن تھی اور ہمیشہ رہو گی۔